الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے افضلیت و فضیلت میں فرق اور تفضیلیوں کے فریب کا جواب۔ ناظرین محترم، فضیلت باب فضائل سے ہے، اس کا واسطہ ضعیف احادیث میں کافی ہے، لیکن افضلیت باب عقائد سے ہے، اس کے لیے ثبوت کے لیے ضعیف احادیث ناکافی ہیں۔ عہد حاضر میں نیم روافض تفضیلیوں نے دھم مچا رکھی ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ اس کے بالمقابل ضعیف احادیث پیش کر کے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی افضلیت ثابت کرتے ہیں، حالانکہ احادیث ضعیفہ سے افضلیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ افضلیت باب عقائد سے ہے، خالص باب فضائل سے نہیں۔ باب فضائل میں بھی احادیث ضعیفہ اس وقت قابل قبول ہیں جب کسی قول دلیل کے مخالف نہ ہو۔ اگر کبھی دلیل کے مخالفت ہو تو حدیث ضعیف فضائل میں مقبول نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ اور مجموع اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء و مرسلین، رسل و بشر و رسل و ملائکہ کے بعد علی الاطلاق تمام انس و جان اور فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس معنی افضلیت کے تفہیم و تعین میں معاون چند ضروری امور ہم یہاں پر ہدیہ ناظرین کرتے ہیں کہ نمبر پہلا، افعل کے وزن پر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں حقیقی کے اعتبار سے دوسرے کی بنسبت زیادتی ہوتی ہے، اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ افضل و مفضول دونوں میں ایک قسم کی فضیلت ہے، مگر افضل میں وہ فضیلت زیادہ ہے اور مفضول میں کم۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ افضل میں صفت فضیلت ہوتی ہے اور مفضول میں نہیں ہوتی، جیسے زید عالم ہے اور حامد جاہل، تو کہا جاتا ہے کہ زید حامد سے افضل ہے۔ شرعی اعتبار سے افضلیت کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ظاہری افضلیت یعنی نیک اعمال جیسے نماز، روزہ وغیرہ کی زیادتی۔ نمبر دو، باطنی افضلیت یعنی خلوص دل، پرہیزگاری اور اجر و ثواب کی زیادتی۔ یہ بھی مد نظر رہے کہ کثرت اجر و ثواب کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ کرامت اور کثرت قرب و وجاہت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اس معنی کے لحاظ سے ہے نہ کہ جنت کے مطاعم، ملابس و ازواج و خدم، محور و قصور میں زیادتی۔ شرح مقاصد میں ہے کہ الکلام فی الافضلیت بمعنی الکرامت عند اللہ تعالی و کثرت الثواب، بحوالہ شرح مقاصد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 523۔ الفصل الرابع فی الامامہ، السوائل کل محرکہ میں ہے کہ ثم یجب الایمان والمعرفت بان خیر الخلق وافضلهم واعظمهم منزلة عند اللہ بعد النبیین والمرسلین واحقهم بخلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، بحوالہ السوائل المحرکہ صفحہ نمبر 706۔ خاتم فی امور مہمہ، باطنی افضلیت کا مفہوم زیادت، کرامت اور کثرت قرب وجاہت ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک عقلی دلیل پیش فرمائی تاکہ ہر عوام و خاص کے ذہن میں افضلیت کا معنی واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ دو درباریوں نے بادشاہ کو اپنے عمدہ کارگزاریوں سے راضی کیا۔ بادشاہ نے ایک کو 1000 اشرفی دے کر پائے تخت کے نیچے جگہ دی، دوسرے کو انعام تو 1 لاکھ اشرفی ملا، لیکن مقام اس پہلے کی کرسی منصب سے نیچے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے انصاف والے، نگاہ اہل دربار میں افضل کسے کہا جائے گا؟ اس مثال سے واضح ہوا کہ بلا شبہ جس کو بادشاہ سے زیادہ قرب وہی
قرب ہے وہی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد اس معنی کو کثیر دلائل سے ثابت فرمایا اور آخر میں تحریر فرمایا کہ بالجملہ سنیوں کا حاصل مذہب یہ ہے کہ بعد انبیاء و مرسلین علیہ السلام جو قرب وجاہت و عزت و کرامت و علو شان اور رفعت مقام و غزرات فخر و جلالت قدر بارگاہ حق تبارک و تعالی میں حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ان کا غیر اگرچہ کسی درجے علم، عبادت و معرفت و ولایت کو پہنچے، اولا ہو، آخری اہل بیت ہو یا صحابی، ہرگز اس تک نہیں پہنچ سکتا، مگر شیخین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کو امور مذکورہ میں رضی اللہ عنہما پر تفوق ظاہر و رجحان باہر بغیر اس کے عیاذا باللہ فضل و کمال میں کوئی قصور و فطور راہ پائے۔ محاولہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 120۔ یہاں پر بھی یہ پیش نظر رہے کہ افضلیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 افضلیت جزئیہ، یعنی افضل فضیلت کے کسی خاص باب میں بڑھا ہوا ہو، جیسے زید عمر سے علم میں نحو میں افضل ہے۔ دوسری بات ہے کہ دوسری قسم یہ ہے کہ افضلیت کلیہ افرادیہ، یعنی افضل فضیلت کے ہر باب میں مفضول سے بڑھا ہوا ہو۔ تیسری ہے افضلیت کلیہ مجموعیہ، یعنی افضل مجموعی طور پر مفضول سے بڑھا ہوا ہو، جیسے مرد مجموعی طور پر عورت سے افضل ہے۔ اس فضیلت کو، اس افضلیت کو افضلیت مطلقہ بھی کہتے ہیں، جیسے زید کو جتنے مسائل یاد ہوں بکر کو بھی اتنے ہی مسائل یاد ہوں، مگر زید کو ان کی معرفت دلائل کے ساتھ ہو اور بکر کو دلائل کے بغیر، تو علی الاطلاق کہیں گے کہ زید بکر سے افضل ہے۔ افضلیت جزئیہ اور افضلیت مطلقہ میں منافات نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ زید کو عمر پر بھی افضلیت مطلقہ حاصل ہو اور عمر کو زید پر افضلیت جزئیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باطنی افضلیت کلیہ افرادیہ تو درکنار، ظاہری افضلیت کلیہ افرادیہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ کوئی نہ کوئی ایسا نیک کام کر لیتے ہیں جو دوسرے کیے ہوئے نہیں ہوتے۔ رہی افضلیت جزئیہ تو وہ حدیث اور قرآن کے مطابق بہت سے صحابہ کو ایک دوسرے پر حاصل ہے، بلکہ اجمالاً بعض غیر صحابہ کو بھی حاصل ہے۔ افضلیت کا اثبات 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ افضلیت نصوص شرعیہ سے ثابت ہو، نصوص شرعیہ سے ثابت ہو جائے کہ فلاں سے افضل ہے، یہ احسن و اسلم طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ استدلال و استنباط ترتیب مقدمات کا ہے، اور یہ طریقہ تنقیح طلب ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ بنائے تفضیل 2 چیزیں ہیں۔ اول ما فیہ تفاضل، اس میں افضل و مفضول دونوں مشترک ہوتے ہیں، مگر بالتشکیک کہ افضل میں زیادہ اور مفضول میں کم۔ دوسرا کہ ما بہ الافضلیت، یعنی جو ما فیہ تفاضیل میں افضل کی زیادت کرے اور یہ صرف ذات افضل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور مفضول کا اس میں افضل کے کم و کیف کے ساتھ اشتراک نہیں ہوتا، جیسا کہ شمشیر تیز برا کو تیغ کند ناکارہ پر تفضیل ہے۔ اس مثال میں ما فیہ تفاضیل قطع جرح ہے کہ شمشیر برا خوب کاٹتی ہے اور تیغ کندہ قطع میں قصور کرتی ہے، اور ما بہ الافضلیت خوش آبی و پاکیزہ جوہری ہے جو شمشیر برا کے ساتھ مختص ہے۔ باب افضلیت میں ما فیہ تفاضل تو واضح ہے اور ما بہ الافضلیت کا ادراک نہیں، غامض اور مضلت اقدام ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مرجع ہر بات میں قرآن کریم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مقام شرح و تفسیر میں پیشوا مقتدیٰ اکابر کے اقوال۔ اس باب میں غور کریں تو تفسیر، شرح حدیث اور اقوال سلف پر ما بہ الافضلیت زیادہ تقوی، سبقت الی الخیرات، زمانہ غربت الاسلام میں دین کی اعانت،
فضل صحبت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت نفع اسلام وغیرہ امور کثیر وغیرہ اوصاف ہیں۔ ان امور کی وضاحت کے بعد افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مفہوم یہ ہوا کہ عند اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادت، کرامت اور کثرت قرب وجاہت حاصل ہے، اور بعد انبیاء مرسلین علیہ السلام اس مقام رفیع میں آپ کا کوئی سہیم نہیں۔ نیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت مطلقہ ہے۔ یوں ہی ما بہ الافضلیت والے اوصاف میں اس کم و کیف کے ساتھ جو آپ کے لیے آپ کا کوئی سہیم و شریک نہیں۔ فضیلت و افضلیت میں فرق کیا ہے؟ فضیلت و افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ فضیلت اس باب سے ہے جس میں ضعاف بالاطلاق قابل قبول، اور یہاں افضلیت میں بالاجماع مردود و نامقبول۔ قبول ضعاف صرف محل نفع ہے، ضرر میں جہاں ان کے ماننے سے کسی تحلیل یا تحریم یا اذاعت حق غیر غرض مخالفت شرع کا بوجہ من الاجوہ اندیشہ نہ ہو۔ فضائل و رجال مثل فضائل اعمال ایسے ہیں کہ جن بندگان خدا کا فضل تفصیلی خواہ صرف اجمالی دلائل سیاح سے ثابت ہے، ان کی کوئی منفعت خاصہ جیسے ثوابت سے معارضت نہ ہو۔ اگر حدیث ضعیف میں آئے اس کا قول تو آپ ہی ظاہر ہے کہ ان کا فضل تو خود سے ثابت ہے، یہ ضعیف اسے مانی ہوئی ہے، مسئلہ میں تو فائدہ زائد عطا کرے گی، اور تنہا ضعیف میں ہی فضل میں آئے اور کسی صحیح کی مخالفت نہ ہو، اور یہ بھی مقبول ہوگی کہ سیاح میں تائید نہ صحیح خلاف بھی تو نہیں، بخلاف افضلیت کے اس کے معنی ایک کو دوسرے سے عند اللہ بہتر و افضل ماننا ہے، جبکہ جائز ہوگا کہ ہمیں خدا و رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے خود ثابت و محقق ہو جائے، ورنہ بے ثبوت حکم لگا دینے میں محتمل کہ عند اللہ امر بالعکس ہو تو افضل کو مفضول بنایا۔ یہ تصریح تنقیص شان ہے، وہ حرام ہے تو مفسدہ تحلیل، حرام و تدعی حق غیر دونوں درپیش کے افضل کہنا حق اس کا تھا اور کہہ دیا اس کو۔ یہ اس صورت میں تھا کہ دلائل شرعیہ سے ایک کی افضلیت معلوم نہ ہو، پھر وہاں کا تو کہنا ہی کیا ہے جہاں عقائد حقہ میں ایک جانب کی تفصیلی محقق ہو اور اس کے خلاف احادیث مقام و ضعاف سے استناد کیا جائے، جس طرح آج کل کے جہال حضرات شیخین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تفضیل حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں کرتے ہیں، یہ تصریح مزادت شرعیت و معاندت سنت ہے، ولہذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض سے شمار کیا ہے، بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے قطعاً واقع و تعویل ہے، اگر بالفرض باطل صالح تعویل نہ ہو، واجب الرد کے تفضیل شیخین متواتر و اجماعی ہے، کما اثبتنا علیہ عرش التحقیق فی کتاب المذکور، او تواتر و اجماع کے مقابل احاد ہرگز نہ سنے جائیں گے۔ حدیث عرض علی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ قمیص یجرہ، قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الدین، مجھ پر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا اور وہ اپنی قمیص گھسیٹ کر چل رہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا دین۔ فرماتے ہیں لئن سلمنا التخصیص به اے بالفاروق رضی اللہ تعالی عنہ فہو معارض بالاحادیث قصیدۃ البالغہ درجۃ تواتر معنی الدالۃ علی افضلیت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فلا تعارض هل احاد ولئن سلمنا تسوا بین الدلیلین، لیکن اجماع اہل سنت والجماعت علی الافضلیت وهو قطعی فلا يعارضه ظنی۔ محاولہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری باب تفاضل اہل فی اعمال۔
مطبوع دار القطب العربیہ بیروت۔ اگر ہم تخصیص ان یعنی فاروق اعظم کے ساتھ مان لیں تو یہ ان اکثر احادیث کے منافی ہیں جو تواتر معنوی کے درجے پر ہیں، اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر دال اور احاد کا ان کے ساتھ تعارض ممکن ہی نہیں۔ اگر ہم دونوں دلیلوں کے درمیان مساوات مان لیں، لیکن اجماع اہل سنت و جماعت افضلیت صدیق اکبر پر دال ہے اور وہ قطعی ہے، تو ظن اس کا معارض کیسے ہو سکتا ہے؟ الجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں ضعاف سن سکیں، بلکہ موافقت و شرح موافقت میں تو صریح تصریح کے باب عقائد سے ہے، اور اس میں احادیث صحیح میں نامسموع حدیث قال لیست هذه المسألة يتعلق بها عمل يلتفي فيها بظن الذي وقافل في الأحكام العلمية۔ یعنی ان دونوں نے کہا کہ یہ مسئلہ عمل سے متعلق نہیں، اس میں دلیل ظنی کافی ہو جائے جو احکام میں کافی ہوتی ہے، بلکہ یہ معاملات و عقائد میں سے ہے، اس کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضیلت و افضلیت سے متعلق رقم فرمایا، نفیسہ جلیلہ فضیلت و افضلیت میں فرق ہے، دربار تفضیل حدیث ضعیف ہرگز مقبول نہیں۔ فضیلت و افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ اس باب سے جس میں ضعاف بالاتفاق قابل قبول اور یہاں بالاجماع مردود و نامقبول۔ اقول جس نے قبول ضعاف الفضائل کا منشا کے افادات سابقہ میں روشن بیانوں سے گزرا ذہن نشین کر لیا، وہ اس فرق کو بنگاہ اولین سمجھ سکتا ہے کہ قبول ضعاف صرف محل نفع بے ضرر میں ہے، جہاں ان کے ماننے سے کسی تحلیل یا تحریم یا اطاعت حق غیر غرض مخالفت شرعی کا بوجہ من الوجوہ اندیشہ نہ ہو۔ فضائل رجال مثل فضائل اعمال ایسے ہی ہیں جن بندگان خدا کا فضل تفضیلی خواہ صرف اجمالی دلائل صحیحہ سے ثابت ہے، ان کی کوئی منقبت خاصہ جسے شاہ و ثوابت سے معارضت نہ ہو۔ اگر حدیث ضعیف میں آئے اس کا قبول تو آپ ہی ظاہر ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کلنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان ویسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينکرہ، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم افضل ہیں، بس یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور آپ انکار نہ فرماتے۔ بحوالہ المعجم القبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 225۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر، یعنی میں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ میں نے کہا پھر کون افضل؟ تو آپ نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری باب فضل ابی بکر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثم عمر بن خطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل گشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین افضل ہیں۔ بحوالہ فقہ اکبر مع شرح صفحہ نمبر 61۔ ناظرین محترم، یہ افضلیت خلافت کے اعتبار سے ہے یا ولایت کے اعتبار سے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سلسلہ تفضیل عقیدہ
اہل سنت میں یوں منتظم ہوا کہ افضل العالمین و اکرم المخلوقین محمد رسول رب العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء سابقین، پھر ملائکہ مقربین، پھر شیخین، پھر صحابہ کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور پر ظاہر کے سلسلہ واحدہ میں ما فیہ تفاضل، یعنی وہ امر جس میں کمی بیشی کے اعتبار سے سلسلہ مرتب ایک ہی کا ہوگا، پس بالضرور امر یہاں بھی ایک ہوگا، اور جس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور تمام ملائکہ اور ملائکہ مقربین کو شیخین پر زیادتی مانی گئی ہے، بعین ہی اس امر میں شیخین کو جناب عثمان و حضرت مرتضوی پر پیشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء سے افضل کہا جاتا ہے تو آیا اس کے سوا کچھ اور معنی و مفہوم ہوتے ہیں کہ حضور کا رتبہ عالی اور قرب وجاہت و عزت و کرامت ان سے زیادہ، اس طرح جب انبیاء کو ملائکہ اور ملائکہ کو صحابہ سے افضل کہتے ہیں تو اس معنی کا غیر ذہن میں نہیں آتا، تو شیخین کو جو مولا علی سے افضل کہا وہاں بھی قطعاً یہی معنی لیے جائیں گے، ورنہ سلسلہ بکھر جائے گا اور ترتیب غلط ہو جائے گی، اور جو یہاں زیادت اجر وغیرہ معنی مخترع مراد لیتے ہو تو بحکم مقدمہ مذکورہ اوپر بھی یہی لینا پڑے گا، حالانکہ فرشتے بئی معنی اہل ثواب نہیں، نہ بعد ملائکہ مقربین مثل حمل العرش عظیم میں باعتبار نفع فی الاسلام کلام جاری ہو، اور خلافت و خلفاء اربعہ سے اوپر کسی میں نہیں، پھر یہ معنی تراشیدہ کیوں کر درست ہو سکتی ہیں؟ لطف یہ ہے کہ جیسے اوپر کی ترتیبوں میں تفضیل بمعنی علو شان و رفعت مقام لیتے آئے، یوں جب نیچے آ کر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بقیہ صحابہ سے افضل کہتے ہیں تو وہاں بھی اس معنی پر ایمان لاتے ہیں۔ بیچ میں شیخین کی نوبت آتی ہے تو اگلا پچھلا یاد نہیں رہتا، نئے نئے معنی گڑے جاتے ہیں، اور اس معنی کی رد پر بڑے بڑے اہتمام ہوتے ہیں۔ اب بھی دعویٰ انصاف باقی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محاولہ مطلع القمرین، جدید تقریر، صفحہ نمبر 123۔